الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ولو تری اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے۔ جو نصیحت حاصل کرنے والے ہوتے ہیں، جو سنبھلنے والے ہوتے ہیں، بہت سارے حادثات اور بہت سارے واقعات کو دیکھ کر کے سنبھل جاتا ہے، اپنے اصلاح کر لیتا ہے۔ دوسروں کو دیکھ کر کے بہت کچھ سیکھتا ہے، جانتا ہے، اور اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت ساری نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت یا پھر بہت سارے اسباب النصیحہ میں سے، نصیحت کے اسباب میں سے ایک اہم سبب موت سے ملنے والی نصیحتیں ہیں۔ موت کی نصیحتیں، موت ایک زندہ شخص کو کئی نصیحتیں دیتی ہے۔ انسان کے سامنے انسان مرتا ہے، انسان کے سامنے اس انسان کو نہلایا جاتا ہے، کفنایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے۔ قبرستان زندگی میں کئی بار آنا جانا ہوتا ہے۔ کئی بار مرنے والے کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو موت کی نصیحتیں، موت سے عبرتیں، انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے تو عبرت لیتا ہے، موت سے نصیحتوں کو قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بامقصد زندگی بناتا ہے، شرعی زندگی بناتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو ایک مسلمان موت سے کس قدر نصیحت حاصل کرتا ہے، ایک مومن کی زندگی کس قدر موت کے تعلق سے حساس والی زندگی ہوتی ہے، بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارہا موت کے تعلق سے آگاہ فرماتے ہیں۔ آپ نے امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ موت سے نصیحتیں حاصل کریں۔ بندہ جب موت سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے، موت کو اپنی زندگی میں تازہ رکھتا ہے، موت کی یاد کو اپنی زندگی میں تازہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی زندگی میں بھلائیاں عطا کرتا ہے، اچھائیاں عطا کرتا ہے، نیکیاں عطا کرتا ہے، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالی عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر ایک مسلمان جب موت کو یاد کرتا ہے، موت سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مرنے سے پہلے تک نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ حدیث سمجھ لیتے ہیں۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعمله فقیل کیف یستعمله قال یوفقه لعمل صالح قبل الموت، رواہ الترمذی فی ابواب القدر۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اچھائی کا ارادہ کرتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، تو استعملہ، اسے استعمال کرتا ہے۔ اب لفظ استعمال اس موقع پر صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، سوال کرتے ہیں کہ وما یستعملہ یا رسول اللہ،
اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ استعمال کیا ہے، کیسے استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیا مطلب ہے اس لفظ کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، استعمال یہ ہے کہ مرنے سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اچھے عمل کی توفیق دیتا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی توفیق ہے۔ تو موت کی نصیحتوں سے جب بندہ نصیحت حاصل کرتا ہے، موت کی نصیحتوں سے جب بندہ متاثر ہوتا ہے اور نیکیوں کی کھوج میں رہتا ہے، برائیوں سے بچنے کی کوشش میں رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے تک نیکیوں کی توفیق دیتا ہے، اچھائیوں اور بھلائیوں کی توفیق دیتا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے، مرتے وقت زبان سے غلط الفاظ ادا ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے تک وہ نیکیوں کو کرنا چھوڑ دیتا ہے، گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، مرنے سے پہلے صالح عمل کی توفیق رب کی طرف سے ملنا یہ بہت ہی بڑی نعمت ہے رب العالمین کی طرف سے۔ اسی طرح سے موت کی نصیحتیں، کہ آدمی موت کو یاد کرے، مرنے والے کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل کرے کہ مجھے بھی ملی ہوئی مختصر زندگی میں تیاری کرنی ہے۔ اور اگر آدمی موت سے نصیحت حاصل نہ کرے، مرنے والوں کو دیکھ کر کے نصیحت حاصل نہ کرے، تو ایسے موقع پر ایسے شخص کے لیے آدمی کا معاملہ بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ جانے والوں کو جاتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اپنے جانے کی فکر نہیں کرتا ہے، مرنے والوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے مگر اپنی موت کی فکر نہیں کرتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اچانک کی موت صرف دوسروں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ 60 سال کی زندگی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ دے تو یہ کافی آخرت کی تیاری کے لیے، پھر اس شخص کے لیے کوئی بہانہ نہیں بچ جاتا ہے۔ آخرت کی تیاری کے لیے 60 سال کی زندگی بہت ساری زندگی بہت لمبی زندگی ہوتی ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من امرہ اللہ 60 سنتا فقد اعذر الیہ فی العمر، رواہ ابن حبان فی کتاب الجنائز۔ ابن حبان کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من امرہ اللہ 60 سنہ فقد اعذر الیہ فی العمر، 60 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے، کسی کی زندگی 60 سال کی ہو جائے، فقد اعذر الیہ فی العمر، تو عمر میں مزید کوئی بہانہ بچتا نہیں ہے، کوئی عذر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عمر میں چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ 60 سال کی مدت آخرت کی تیاری کے لیے لمبی مدت ہوتی ہے، کافی مدت ہوا کرتی ہے، طویل مدت ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا 60 سال کی زندگی کے درمیان، 70 سال کی زندگی کے درمیان ایک شخص کئی موتوں کو دیکھتا ہے، کئی جنازوں کو دیکھتا ہے، کئی بار قبرستان میں آنا جانا ہوتا ہے، کئی بار وہ پھٹی اور پھوٹی قبروں کو دیکھتا ہے، کئی بار مرنے والوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے، کئی بار طاقتور کو بے سہارا، لاچار و مجبور اور بے بس و بے کس ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تو 60 سال کی عمر کافی ہوتی ہے اپنی موت کے بعد کے مراحل کی تیاری کے لیے۔ 60 سال کی زندگی ہے اور اس کے باوجود آدمی مست ہے، دنیا میں مست ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، اور جینے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا سوار ہے، آخرت کے بارے میں ان کی زندگی میں اعمال دکھتے نہیں ہیں، ان کی زندگی میں ایمان
مضبوط دکھتا نہیں ہے، ان کی زندگی میں آخرت کی تیاری کی کوشش دکھتی نہیں ہے، ان کی زندگی میں جنت میں جانے والے اعمال دکھتے نہیں ہیں، ان کی زندگی میں جہنم سے بچنے والے اعمال دکھتے نہیں ہیں، تو یہ بہت ہی بڑی نادانی ہے۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ 60 سال کی زندگی ہو گئی ہے اور مزید جینے کی تمنا ہے، آنکھ قبر میں کھلے اور افسوس کرنا پڑے۔ تو موت سے آدمی نصیحتیں حاصل کرے۔ موت کی نصیحتیں بہت ہی عظیم نصیحتیں ہوا کرتی ہیں۔ آدمی موت کی نصیحت میں خود کو نہلاتے ہوئے تصور کرتا ہے کہ آج جو ہم کسی کو نہلا رہے ہیں اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ مجھے بھی نہلایا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آدمی اپنی زندگی میں خود کو کاندھوں پر قبرستان کی طرف لے جاتے ہوئے تصور کرتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ آج ہم کسی کو کاندھا دے رہے ہیں، کل ہمیں کوئی نہ کوئی کاندھا دے گا، کوئی مفر نہیں ہے۔ موت سے نصیحتیں حاصل کرنا یہ اتنی اہم بات ہے، اتنا اہم معاملہ ہے کہ ہم جسے دفناتے ہیں خود کو قبر کے اندر ہم تصور کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ہم کسی کو دفنا رہے ہیں، کل ہمیں کوئی اور دفنائے گا، کوئی شک نہیں ہے۔ تو 60 سال کی زندگی مل جائے کافی ہے آخرت کی تیاری کے لیے، اور 60 سال کی زندگی ملنے کے بعد اگر موت کی نصیحتوں سے آدمی نصیحت حاصل نہ کرے تو یہ زندگی میں بہت بڑی نادانی ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر اپنے سے پہلے لوگوں کا ایک تذکرہ، اپنے سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص کا تذکرہ کرتے ہیں۔ زندگی گناہوں میں گزری، موج مستی میں گزرتی ہے، موت کا وقت آتا ہے، موت سے نصیحت حاصل کرتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف کھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب مرنے کے بعد میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اتنے زیادہ گناہ ہیں، میرے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اب وہ ترکیبیں کرنے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد میں کیسے عذاب الہی سے بچ جاؤں، میں کیا ترکیب نکالوں، میں کیا کروں۔ اب خوف کھاتا ہے کہ اب مجھے مفر نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے، کہتے ہیں بیٹے زندگی میں نے بے انتہا گناہ کیا ہے، گناہ پر گناہ کیا ہے، اب مجھے موت کا خوف ستائے جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اب میں زیادہ دن تک بچوں گا نہیں، لیکن یاد رکھنا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا اور میرا ریزہ ریزہ کر دینا، پیس ڈالنا، راکھ کو پیس دینا، اور ان میں سے راکھ کا جو ایک حصہ ہوگا وہ دریا میں بہا دینا اور ایک حصہ ہوا میں اڑا دینا۔ اس شخص نے یہ ترکیب نکالی کہ شاید رب مجھے جمع نہ کر سکے، اور رب مجھے جمع نہیں کرے گا تو حساب و کتاب سے میں بچ جاؤں گا، حساب و کتاب سے میں بچ جاؤں گا۔ ایک حدیث سے یہ پورا واقعہ سمجھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اسرف رجل على نفسه فلما حضره الموت اوصى بنيه فاذا انا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ادروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ليعذبني عذابا ما عذبه به احدا قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدي ما أخذت فقال له ما حملك على ما صنعت قال خشيتك يا ربي أو قال مخافتك قال فغفر له بذلك رواه مسلم في کتاب التوبہ۔ مسلم شریف کے اندر کتاب التوبہ میں حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ اسرف رجل علی نفسی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پچھلی قوموں کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بہت ہی زیادہ گناہ کیا، خطائیں ہو گئی، اتنے زیادہ گناہ کیے کہ اس شخص کو بھی یقین ہو گیا کہ اگر میں یہ گناہ لے کر کے مر جاتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف نہیں فرمائے گا، مجھے بخشے گا نہیں، اتنا زیادہ گناہ کیا ہے۔ اب بتائیے گناہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ دھرتی کے اوپر کوئی گناہ نہیں جو نہ چھوڑا ہوگا اس شخص نے۔ ایک ترکیب نکالے، فلما حضرہ الموت، موت کا وقت قریب آ گیا، اس شخص نے سوچا کہ اب میں مرنے والا ہوں، اب میں دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہوں، اپنے بیٹوں کو بلاتا ہے وہ شخص، کہتا ہے سنو ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں، ایک وصیت کر کے جا رہا ہوں۔ وصیت کیا ہے کہ فَإِذَا أَنَا مُتُّ، بیٹے جب میں مر جاؤں تو فَأَحْرِقُونِي، مجھے جلا دینا، میرے جسم کو جلا دینا، ثُمَّ اسْحَقُونِي، جلا کر کے راکھ بنا دینا، ریزہ ریزہ کر دینا، بالکل پیس ڈالنا، ثُمَّ اذْرُونِي فِي الرِّيحِ فِي الْبَحْرِ، اور جلانے کے بعد جو راکھ جمع ہوگی اس میں سے کچھ راکھ کو سمندر میں بہا دینا اور کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دینا۔ یہ ترکیب نکالی تھی عذاب الہی سے بچنے کی۔ جب وہ شخص مر گیا تو ان کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اپنے بیٹے کو جلایا، اپنے باپ کو جلایا، راکھ بنایا، کچھ راکھ کو ہوا میں اڑا دیا، کچھ راکھ کو سمندر میں بہا دیا۔ فقال للارض ادی ما اخذت، اللہ تعالیٰ نے کہا راکھ کو جمع کرو، اس شخص کو جمع کرو۔ جمع کیا گیا، اس سے پوچھا گیا ما حملک علی ما صنعت، ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ قال خشیتک یا ربی، او قال مخافتک، کہ اے رب میں تیرے عذاب سے ڈر گیا، میں تیرے عذاب سے ڈر گیا، اتنا ڈر گیا کہ موت کا وقت قریب آیا، ایسا لگا کہ اب میں مر جاؤں گا تو مرنے کے بعد میرا رب مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے بخشے گا نہیں، اسی لیے میں نے یہ ترکیب نکالی۔ کہا میرے ڈر سے ایسا کیا؟ کہا ہاں، فغفر لہ بذلک، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا، معاف فرما دیا۔ تو موت کی نصیحت ہے، موت سے نصیحت حاصل کرنا۔ آدمی جب موت سے نصیحت حاصل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف وہ سامنے پاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر وہ سامنے پاتا ہے۔ جب موت سے نصیحت کو ایک بندہ مومن حاصل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا بھی انہیں خوف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا بھی انہیں شوق ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ زمر آیت نمبر 53 میں؟ گناہ ہو گیا ہے، خطا ہو گئی ہے، نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آؤ اللہ کا در کھٹکھٹاؤ، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ نصیحت حاصل کر لے، کہا دے کہ پروردگارا میں سدھرنا چاہتا ہوں، میں سنورنا چاہتا ہوں، میں نیک بننا چاہتا ہوں، میں صالح بننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو پکارتا ہے گناہ گار بندوں کو، شرط یہ ہے کہ وہ بندہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سورہ زمر آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے وہ میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے،
جنہوں نے گناہ کیا ہے، جن سے خطا ہو گئی ہے، جو اب تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، خطاؤں میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، توحید سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہا ہے، احساس ہو گیا ہے، اب وہ لوٹنا چاہتا ہے، اب وہ توحید والی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہتا ہے، اب وہ گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن احساس ہے کہ میری زندگی میں اتنے زیادہ گناہ، پتہ نہیں اللہ معاف کرے گا کہ معاف نہیں کرے گا، میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، میرے کھاتے میں اتنے زیادہ جرم ہیں، ان جرموں کو دیکھ کر کے، ان خطاؤں کو یاد کر کے بندہ سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں مرنے کے بعد میرا معاملہ کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ خطا ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، غلطی ہو گئی ہے، من مانی زندگی گزر چکی ہے، ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیجئے کہ پروردگارا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما، مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے معاف فرما پروردگارا، اب میری زندگی جو گزرے گی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزرے گی۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی ساری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ انداز کون اپنائے گا؟ جو موت سے نصیحتیں حاصل کرتا ہے، جو مرنے کے معاملے میں ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد کا جو مرحلہ بڑا ہے، جو مرحلہ ہے بڑا خوفناک مرحلہ ہے، ہولناک مرحلہ ہے، اگر میں نے تیاری نہ کی تو میرا معاملہ خطرناک ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرتا ہے، موت کس طرح نصیحت کرتی ہے، بہترین حدیث ہے۔ ایک جنازے کا گزر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں یہ جنازہ یا تو آرام پانے والا ہے یا تو آرام دینے والا ہے۔ صحابہ کرام کو یہ جملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ جنازہ یا تو آرام پانے والا ہے یا تو آرام دینے والا ہے، کیا مطلب اس جملے کا صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یا تو مریں گے تو ہمارا معاملہ آرام پانے والوں میں ہوگا یا تو آرام دینے والوں میں ہوگا۔ دعا کریں کہ آرام پانے والوں میں ہمارا معاملہ ہو، آرام دینے والوں میں ہمارا معاملہ نہ ہو۔ یعنی ایک بندہ مومن جب دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے تو چونکہ ایمان والی زندگی گزارا تھا، اسلام والی زندگی گزارا تھا، طریقہ رسول والی زندگی گزارا تھا، اور ایمان والی زندگی گزارنے کی وجہ سے زندگی میں بہت ساری پریشانیاں آئی، کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو بھی مصیبتوں کے پہاڑ آئے، مصیبتوں کی آندھیاں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ چھوڑا، توحید کا دامن نہیں چھوڑا۔ مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، گالیاں سنی، پٹائی تک کھائی، لیکن دین کو نہیں چھوڑا۔ اب وہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد اب اسے تکلیف نہیں ہوگی، اب وہ آرام پانے والا ہے، اب وہ آرام پانے والا ہے۔ قبر میں آرام ہی آرام ہے، جنت کی نعمتیں، قبر میں جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کا اوڑھنے اور بچھونے کا جنتی اوڑھنے اور بچھونے کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اب وہ آرام پانے والا ہے۔ میدان محشر میں کامیاب ہے وہ شخص، جنت میں جانے والا ہے وہ شخص، آرام دینے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان والی زندگی نہیں تھی، جب تک زندہ رہا دوسروں کو پریشان کرتا رہا، دوسروں کو ٹینشن دیتا رہا، دوسروں کو ستاتا رہا، دوسروں کو مارتا رہا، دوسروں کی نیند اڑاتا رہا۔ اب وہ مر گیا ہے، اب وہ آرام دینے والا ہے۔ مرنے کے بعد وہاں کے لوگ خس کم جہاں پاک ختم ہو گیا،
اچھا ہوا، اب وہ مر گیا، اب وہ آرام دینے والا. اس کے مرنے کے بعد آدمی آرام محسوس کرتا ہے، گھر والے آرام محسوس کرتے ہیں، پڑوسی آرام محسوس کرتے ہیں، محلہ والے آرام محسوس کرتے ہیں، اس سے ملنے جلنے والے آرام محسوس کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایسے شخص سے درخت بھی آرام محسوس کرتا ہے، شہر بھی آرام محسوس کرتا ہے. تو برے آدمی سے صرف آدمی متاثر نہیں ہوتا ہے، بلکہ درخت بھی متاثر ہوتا ہے، چوپائے بھی متاثر ہوتے ہیں. تو موت کی نصیحت بہت ہی عظیم نصیحت ہوا کرتی ہے. حدیث کے ذریعے سے اس کو سمجھتے ہیں. وعن ابی قتادہ بن ربعی الانصاری انه كان يحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ فقال مستریح والمستراح منه قالوا یا رسول اللہ ما المستریح والمستراح منه قال العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ عز وجل والعبد الفاجر یستریح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت قتادہ بن ربعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازے کا گزر ہوا. آپ نے فرمایا مستریح والمستراح منہ، یہ جنازہ آرام پانے والا ہے یا پھر آرام دینے والا ہے. اب مستریح والمستراح منہ یہ جملہ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیا مطلب ہے؟ سوال کرتے ہیں کہ مل مستریح والمستراح منہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس جملے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جنازہ آرام پانے والا ہے یا پھر یہ جنازہ آرام دینے والا ہے؟ کیا مطلب ہے اس جملے کا، سمجھا دیجئے. آپ نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ. مومن بندہ جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اب وہ آرام ہی آرام پاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں چلا جاتا ہے. مومن کو مصیبتیں جو آتی ہیں وہ دنیا ہی میں بطور آزمائش انہیں آزمایا جاتا ہے. تو بندہ مومن جب مرتا ہے تو وہ آرام حاصل کرتا ہے. اب قبر میں مصیبتیں نہیں آنے والی ہیں، حشر میں مصیبتیں نہیں آنے والی ہیں، مشقتیں نہیں آنے والی ہیں. الی رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا ہے. مصیبتیں جو جھیلنی تھی اس شخص نے جھیل لیا، پریشانیاں جو اٹھانی تھی پریشانیاں اٹھا لیا، اب وہ اللہ کی رحمت میں چلا جاتا. اب وہ کیا ہے؟ وہ مستریح. یہ جنازہ کیا ہے؟ مستریح، آرام پانے والا. والمستراح منہ والعبد الفاجر، گنہگار بندہ، فاجر بندہ، منمانی زندگی گزارنے والا بندہ، خواہشات کا پجاری بندہ. یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، جب وہ مر جاتا ہے تو لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں. یستریح منہ العباد، لوگ اس سے آرام حاصل کرتے ہیں، گھر والے آرام محسوس کرتے ہیں، پڑوسی آرام محسوس کرتے ہیں، محلے والے آرام محسوس کرتے ہیں، لوگ اس سے آرام پا جاتے ہیں. اچھا ہوا. یستریح منہ العباد، لوگ آرام محسوس کرتے ہیں. والبلاد، شہر آرام محسوس کرتا ہے. پتہ چلا کہ برے آدمی کی وجہ سے شہر بھی متاثر ہوتا ہے. عذاب کیوں آتا ہے؟ شہر برا کیوں ہوتا ہے؟ برے لوگوں کی وجہ سے. والشجر والدواب، درخت بھی آرام محسوس کرتا ہے، چوپائے بھی آرام محسوس کرتے ہیں. تو موت کی نصیحتیں، موت سے جب ایک شخص، ایک مسلمان نصیحت حاصل کرتا ہے، جب وہ مرتا ہے تو وہ آرام پانے والا ہوتا ہے، آرام دینے والا نہیں ہوتا ہے.
دنیاوی مصیبتوں اور دنیاوی آزمائشوں کا وہ صبر کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے، مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوتا ہے، وہ آرام پانے والا ہوتا ہے۔ لہذا حدیث واضح کر رہی ہے کہ مسلمانوں، اپنے آپ کو اس حال میں لاؤ، اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالو کہ جب دنیا چھوڑ کر کے آپ جائیں تو آرام دینے والا نہ بنے، آرام پانے والا بنے۔ موت سے نصیحت کو حاصل کریں، موت سے اپنے دل کو نرم کریں، قرآن و حدیث کی باتوں کو اپنے اندر جذب کریں۔ موت کی یاد اور جانے والوں کو دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں۔ قبرستان کی زیارت و پھٹی اور پھوٹی قبروں کو دیکھ کر کے آدمی کے اندر بے چینیاں بڑھ جائے، اضطراب کسی کیفیت پیدا ہو جائے۔ جب بندہ مومن موت کی نصیحتوں کو قبول کرتا ہے، جب ایسا شخص مرتا ہے تو وہ آرام پانے والا ہوتا ہے، آرام دینے والا نہیں ہوتا ہے۔ بندہ اچھا ہوتا ہے، نصیحتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح سے آدمی جب موت کی نصیحتوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے تو حسن خاتمہ کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اچھی موت ہو جائے، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اچھا گھر ہو، اچھا کپڑا ہو، بہترین طاقت ہو میرے اندر، میری زندگی میں عہدہ ہو، منصب ہو، اچھی موت نہ ہو، حسن خاتمہ نہ ہو تو سب کچھ بیکار ہے۔ یہ سب چیزیں دنیاوی چیزیں۔ اچھی موت کی تمنا، اچھی موت کی تمنا بہت ہی عظیم دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ہمیشہ اچھی موت کی فکر، حسن خاتمہ کی فکر ایک مسلمان کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، نصیحتیں نہیں ہیں، موت کی یاد نہیں ہے، موت کے بعد کے مراحل کی تیاری نہیں ہے، سب کچھ ہونے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج پر ہیں، ایک صحابی کی موت ہو جاتی ہے، اور موت کس طرح واقع ہوتی ہے کہ سواری سے گر جاتے ہیں۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس صحابی کے بارے میں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال بینما رجل واقف بعرفہ اذ وقصته عن ناقصته فأوقصته فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا۔ رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بینما رجل واقف بعرفہ، کہ ایک صحابی حج کے دوران حج فرما رہے ہیں اور عرفہ میں کھڑے ہیں، میدان عرفہ میں کھڑے ہیں۔ اذ وقع عن راحلته، اپنی سواری سے گر جاتے ہیں۔ فوقصته او قال اوقصته، سواری اسے کچل دیتی ہے، سواری کی طرف سے چوٹ پہنچتی ہے اور صحابی کی موت ہو جاتی ہے۔ اذ وقع عن راحلتی، گر جاتے ہیں اور سواری کی وجہ سے چوٹ پہنچتی ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حاجی صاحب کے لیے فرماتے ہیں، اور صحابی کے لیے فرماتے ہیں کہ اغسلوہ بماء وسدر، پانی اور بیری کے پتے کے ذریعے سے انہیں غسل دو۔ عام مردوں کو بھی غسل دینے کا یہی طریقہ ہے
کہ پانی اور پانی میں بیری کے پتے ملائے جائیں. وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، اور انہی دو کپڑوں میں انہیں کفن دو، انہی دو کپڑوں کو کفن کے طور پر استعمال کرو جو احرام کے لیے، جو احرام کے کپڑے ہیں، جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں. عام میت کے لیے 3 کپڑے ہیں، حالت احرام میں 2 کپڑے ہوتے ہیں، وہ بھی سلے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، اس میں بھی سر بھی کھلا ہوا رہنا ہے. تو احرام کے یہ جو 2 کپڑے پہنے ہوئے ہیں، انہی 2 کپڑوں کو کفن بنا دو. وَلَا تُحَنِّتُوهُ، خوشبو کا استعمال نہ کرنا. عام میت پر خوشبو کا استعمال کیا جانا ہے، خوشبو کا چھڑکاؤ ہوتا ہے، لیکن حالت احرام میں، چونکہ حالت احرام میں آپ ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر حالت احرام میں ہے تو خوشبو کا استعمال نہیں کریں گے، یہ مسئلہ ہے. تو حالت احرام میں ہے تو ان کی چونکہ موت حالت احرام میں ہوئی ہے تو خوشبو کا استعمال نہ کیا جائے. وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، اور کفن میں میت کو کفناتے وقت کیا کرتے ہیں؟ سر کو ڈھانپ دیتے ہیں، لیکن چونکہ حالت احرام میں سر کو ڈھانپا نہیں جاتا ہے، اور لہٰذا اس صحابی کی موت حالت احرام میں ہوئی ہے، لہٰذا اس کا سر ڈھانپا نہ جائے. صورت اور کیفیت وہی ہو جو زندہ حالت احرام میں موجود شخص کی ہوتی ہے. 2 ہی کپڑے ہو، خوشبو کا استعمال نہ ہو، سر کو ڈھانپا نہ جائے. کیوں؟ اب فضیلت سنیے کیوں ایسا کیا جائے. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، کیونکہ یہ شخص جب قیامت کے دن اٹھے گا تو تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا. حالت احرام میں ہوگا، لوگ دیکھیں گے سمجھ جائیں گے کہ حج کے دوران اس کی موت ہوئی تھی. مرنے والے تیرا نصیب کتنا اچھا ہے. شاعر کہتا ہے کہ مرنے والے تیرا نصیب کتنا اچھا ہے، روز محشر بھی تو لبیک کہہ رہا ہوگا. کہ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، لہذا موت کی نصیحتوں میں سے ایک اہم نصیحت یہ ہے کہ آدمی کی موت اچھی حالت میں آئے، آدمی کا خاتمہ حسن خاتمہ ہو جائے، آدمی کامیاب ہے. کتنی اچھی موت کی. فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن جب یہ شخص میدان محشر کی طرف دوڑے گا تو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہتا ہوا میدان محشر میں جمع ہوگا. ہمیشہ اچھی موت کی تمنا کیجیے، اچھی موت کی فکر کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حالت نماز میں ہوتی ہے. فجر کی نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، آپ امامت کروا رہے ہوتے ہیں. ابو لولو فیروز نامی مجوسی یہودی شخص آپ پر حملہ کرتا ہے، اور یہ حملہ آپ کے لیے موت کا سبب بن جاتا ہے. اچھی موت، حسن خاتمہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے گھر میں ظالموں نے کئی دن تک گھیرے رکھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں. اسی حالت میں دشمن آپ کے پاس، دشمنوں کی طرف سے حملہ کیا جاتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے. حسن خاتمہ. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے عامر بن حارث، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ہمیشہ وہ فجر کی نماز کے بعد اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک المیتۃ الحسنہ، اے اللہ میں تجھ سے اچھی موت کا سوال کرتا ہوں. ایک دن بیٹے نے کہا کہ والد محترم کیا مراد ہے اچھی موت سے؟ اچھی موت سے آپ کس طرح کی موت مرنا چاہتے ہیں؟ کہا بیٹے ان یتوفانی اللہ وانا ساجد
بیٹے اچھی موت سے میری مراد یہ ہے کہ میں سجدے میں رہوں اور اللہ تبارک و تعالی حالت سجدہ میں مجھے موت دے دے۔ کہتے ہیں ہوا یوں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کی خواہش پوری ہوتی ہے، حالت نماز میں ہوتے ہیں، مغرب کی نماز کے وقت ہوتا ہے، مغرب کی نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں اور سجدے کی حالت میں روح نکال لی جاتی ہے، وفات ہو جاتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، سورہ قمر کی آخری آیتوں کی تلاوت فرما رہے ہوتے ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کہ تقوی والے نعمتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یہ آیت تلاوت کرتے ہیں کہ عزت والے بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس، کہتے ہیں کہ یہ آیت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر، اور تلاوت کرتے کرتے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اچھی موت کی تمنا کیجیے۔ اچھی موت ہمیشہ ایک مومن کی زندگی میں، موت کی نصیحتوں میں سے ایک عظیم نصیحت یہ ہے کہ اچھی موت کی فکر ہمیشہ ایک مومن کی زندگی میں دامنگیر ہونی چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کلمہ پڑھایا جاتا ہے تو منہ سے گالی نکل جاتی ہے، کلمہ پڑھایا جاتا ہے دکان کا حساب و کتاب کرنے لگتے ہیں، کلمہ پڑھایا جاتا ہے زمین کے بٹوارے کی بات کرنے لگتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ اپنی کتاب التذکرہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو موت کے وقت کلمے کی تلقین کرائی جا رہی کہ کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ اس کی زبان سے ادا ہو نہیں رہا ہے، لیکن چونکہ وہ تاجر تھا، کاروبار اور حساب و کتاب اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے کہ اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے، اتنا دینا ہے۔ حسن خاتمہ کی فکر ہمیشہ ہونی چاہیے۔ ابھی ایک شخص بتا رہے تھے کہ ایک شخص کی زندگی میں دنیا اس قدر سوار ہے، کوما میں چلا گیا، انہیں علاج کے لیے پٹنہ لے جایا گیا۔ پٹنہ میں جب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تو بہتر علاج کے لیے انہیں لکھنؤ لے جایا گیا۔ اب لکھنؤ میں علاج کے دوران جب انہیں ہوش آتا ہے تو بالکنی سے وہ باہر کی طرف جھانکتا ہے، دیکھتے ہیں کہ کئی زمینیں خالی ہیں، کہتے ہیں واہ کتنا اچھا پلاٹ ہے، یہاں پر ہمیں بھی زمین خریدنی چاہیے، یہاں پر ہمیں بھی مکان بنانا چاہیے، یہاں پر ہمیں بھی تجارت کے معاملے میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ بری موت کی نشانی ہے، برے خاتمہ کی نشانی ہے، سوء خاتمہ کی نشانی ہے۔ اچھی موت، موت کی نصیحتوں میں سے ایک عظیم نصیحت یہ ہے کہ آدمی اچھی موت کو سن کر کے، اچھی موت کو دیکھ کر کے اچھی موت کی تمنا کرے، اچھی موت کی خواہش رکھے۔ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا، قیامت کے دن تلبیہ پڑھتا ہوا صحابے اٹھیں گے۔ تو موت کی نصیحتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی تعلق سے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وکان ابن عمر یقول اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك، رواہ البخاری فی کتاب الرقاق۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پیار سے، محبت سے۔ آج بھی ہوتے ہیں نا ہم الفت میں، محبت میں، اپنائیت میں کسی کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں
اور کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کے شفقت کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمر کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، زندگی گزارنے کا دو اصول، زندگی گزارنے کے دو اصول اور اہم اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ میرے بھائی کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں اجنبی بن کر کے رہو، اجنبی بن کر کے دنیاوی زندگی گزارو، او عابر سبیل، زندگی گزارنے کا دوسرا نسخہ یا تو مسافر بن کر کے زندگی گزارو۔ اجنبی کیا کرتا ہے؟ اپنوں میں لوٹنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے، اپنوں سے بات کرنے کے لیے بے چین و بے قرار رہتا ہے۔ ہم کسی ایسی جگہ میں ہیں، ایسے ملک میں ہے جہاں پر کوئی ہمیں جاننے والا نہ ہو، کوئی پہچاننے والا نہ ہو، ہم نوکری چھوڑ دیتے ہیں، شہر چھوڑ دیتے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، من نہیں لگتا ہے، دل نہیں بہلتا ہے۔ تو ایک مومن کا دل جب تک جنت میں نہ جائے بہلنے والا نہیں ہے۔ ایک مومن کا اصلی گھر جنت ہے، وہ دنیاوی زندگی کو اجنبی والی زندگی سمجھتا ہے، دنیاوی زندگی کو اجنبی والی زندگی سمجھتا ہے، بے چین اور بے قرار دنیا میں رہتا ہے، آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے، جنت پانے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے، جنت جانے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ جس طرح سے ایک اجنبی شخص گھر آنے کے لیے بے چین اور بے قرار رہتا ہے، جب تک گھر نہ آ جائے، ماں باپ سے مل نہ لے، بھائی بہن سے مل نہ لے، اپنوں سے مل نہ لے، چین و قرار نصیب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مومن جب تک جنت میں نہ جائے، چین و قرار انہیں نصیب نہیں ہوتا ہے۔ تو اجنبی بن کر کے دنیا میں رہو، او عابر سبیل، یا تو مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ مسافر کیا کرتا ہے؟ منزل تک پہنچنے کے لیے سامان سفر کم سے کم لے جاتا ہے، کہیں تکلیف نہ ہو، کہیں مشقت نہ ہو۔ اس میں بھی اگر ٹکٹ کنفرم نہ ہو تو کچھ بھی نہیں لے جاتا ہے، پتہ نہیں بیٹھنے کے لیے سیٹ بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میرا ٹھکانہ جنت ہے کہ میرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس طرح سے ایک مسافر سفر کرتا ہے اور خاص کر کے جب ٹکٹ کنفرم نہ ہو تو بے چین اور بے قرار رہتا ہے، جب تک منزل پہنچتا نہیں ہے بے چین رہتا ہے، سامان سفر لے ہی نہیں جاتا ہے، کم سے کم سامان سفر لے کر کے جاتا ہے۔ ایک مومن کی زندگی بھی ایسے ہی ہونی چاہیے، زندگی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جنت میں جانا ہے صرف وہی عمل چاہیے، جنت میں جانا ہے صرف ایسا ہی عمل چاہیے۔ دن ہمارا ایسا گزرے، کوئی ایسا دن نہ گزرے جو دن گزر جائے اور جنت میں جانے والا عمل وہ دن سے خالی ہو۔ کوئی رات ایسی نہ گزرے کہ رات گزر جائے اور میں جنت میں جانے والا عمل اس رات میں نہ کروں۔ یہ فکر ہونی چاہیے ہمیشہ کہ زندگی کا کوئی حصہ، جوانی کا کوئی حصہ، عمر کا کوئی حصہ ایسا نہ گزرے کہ قیامت کے دن رب مجھ سے پوچھے اور اس حصے میں عبادتیں نہ ہو، رب کی رضا والے اعمال نہ ہو۔ او عابر سبیل، جس طرح سے مسافر جب تک منزل تک پہنچ نہ جائے بے چین رہتا ہے، مومن زندگی بھر جنت میں جانے کے لیے ہی عمل کرتا ہے۔ جب تک جنت میں نہ جائے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن دنیاوی زندگی کو آرام والی زندگی نہیں تصور کرتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام کر لو تو صبح کا انتظار مت کرنا۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، کھا پی کر کے سوتے ہیں، کل دکان جانا ہے، سوئے ہی رہے، اٹھے ہی نہیں۔ کتنے ایسی موتیں آئیں، کتنے ایسے نوجوان دنیا سے گئے، رات میں سوئے کہ صبح اٹھنا ہے، اٹھے ہی نہیں۔ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو۔ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور لوگو جب صبح کر لو تو شام بھی آئے اس کا انتظار مت کرو۔ کیا پتا کہ شام آنے سے پہلے ہماری زندگی کا شام آ جائے، سورج ڈوبنے سے پہلے ہماری زندگی کا سورج ڈوب جائے۔
آج کے دور میں جہاں پر قدم قدم پر حادثات ہیں، قدم قدم پر ہم موتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسی بیماریوں کے دور سے گزر رہے ہیں کہ صبح آدمی بیمار ہوتا ہے، شام تک پتہ چلتا ہے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ ایسے ماحول میں مختصر زندگی کی تیاری، مختصر زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں اپنے آپ کو منہمک رہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی، ہماری جوانی موت سے عبرت حاصل کرے، اس فکر میں ہمیں رہنی چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں وَخُذْ مِنْ صِحَتِكَ لِمَرَضِكَ کہ لوگوں بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھو۔ بیمار ہے آدمی، مسجد میں آنا چاہتا ہے، آ نہیں سکتا ہے چونکہ بیمار ہے۔ سجدہ کرنا چاہتا ہے، سجدہ کر نہیں سکتا ہے کیونکہ بیمار ہے، اب اسے کرسی پر ہی نماز پڑھنی ہے۔ رکوع کرنا چاہتا ہے، رکوع کر نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہے لیکن تلاوت نہیں کر سکتا ہے، بیمار ہے۔ ہم صحت والی زندگی کو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں گزار دیتے ہیں، رات کو گناہ کرنے میں گزار دیتے ہیں، دن کو گناہ کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ صحت والی زندگی ہماری اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف لوٹ کر کے آؤ۔ یہ مختصر زندگی ہے، مختصر زندگی میں صحت والی زندگی بہت ہی مختصر زندگی ہوا کرتی ہے۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور زندگی کا ایک حصہ بیماریوں میں ہی گزر جاتا ہے، دوائیوں میں ہی گزر جاتا ہے۔ اللہ نے صحت سے نوازا ہے، اس کو غنیمت جانیے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ سورہ سجدہ ہر جمعہ میں تلاوت کی جاتی ہے۔ زندگی مانگے گا آدمی، ایک زندگی اور دے دیجئے۔ جو زندگی ملی تھی ہم نے اس میں نصیحت حاصل نہ کی، پہلی زندگی میں ہم ناکام ہو گئے، اے اللہ دوسری زندگی دے دے۔ ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم نیک بن کر کے دکھائیں گے، ہم صالح بن کر کے دکھائیں گے، ہم موت سے نصیحت حاصل کر کے دکھائیں گے، ہم قبر کی تیاری کر کے دکھائیں گے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 12 وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ مجرموں کو دیکھتے جب وہ رب العالمین کے پاس سر کو جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے مجرمین گناہگار سر جھکائے ہوئے ذلت و رسوائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ہم نے قیامت کی خطرناکی کو دیکھ لیا، ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا۔ فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پروردگارہ ہمیں ایک مرتبہ اور زندگی دے دے، ہمیں دنیا کے اندر لوٹا دے۔ جب ہم دنیا میں دوبارہ جائیں گے تو نیک عمل کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، ہمارا ہر عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ پہلی زندگی میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں جانچ پڑتال نہ کی، میں نے توحید کے بارے میں جانچ پڑتال نہ کی، میں نے اپنے اعمال کے بارے میں جانچ پڑتال نہ کیا۔ فرجینا نعمل صالحا، دوسری زندگی دے دے، اس میں ہماری زندگی جو گزرے گی نیکیاں کرتے ہوئے زندگی گزرے گی۔ انا موقنون، ہم یقین دلاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیاوی زندگی ایک بار، برزخی زندگی ایک بار، اخروی زندگی ایک بار،
تینوں زندگیاں ایک انسان کی زندگی میں آنے والی ہیں، اور تینوں زندگیوں کا تعلق ایک ہی بار سے، مقرر سے نہیں ہے، بار بار سے نہیں ہے۔ موت کی نصیحتوں سے عبرت حاصل کیجیے، قبرستان جایا کیجیے۔ کبھی لگے کہ میں اچھا ہوں تو قبرستان میں جا کے دیکھیے کہ آپ سے اچھے اچھے لوگ وہاں پر پڑے ہوئے ہیں، نہ کوئی پوچھنے والا ہے نہ کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا، قبریں پھوٹی ہوئی ہیں۔ کبھی دل میں غرور، گھمنڈ، تکبر اور بڑکپن کا خیال آئے تو قبرستان جایا کیجیے۔ وہاں پر قبرستان آپ کی اوقات کیا ہے، قبرستان آپ کی اوقات کو اچھی طرح سے بتا دے گی۔ آپ کی آنکھیں آنسو چھلکانا بند کر دے، آپ کا دل نرم ہونا بند کر دے، قبرستان جایا کیجیے۔ پھٹی پھٹی قبریں نظر آئیں گی، ہاتھ الگ نظر آئے گا، پاؤں الگ نظر آئے گا، چہرہ الگ نظر آئے گا، کان الگ نظر آئیں گے، آنکھوں کا صرف ڈھانچہ نظر آئے گا۔ جو لوگ دنیا میں مخملی بستروں اور بہت ہی قیمتی روم میں سویا کرتے تھے، وہاں پر نہ ان کے لیے کوئی بستر ہوگا، نہ کوئی بستر کا معاملہ ہوگا، نہ وہاں پر کوئی اوڑھنے اور اچھے بچھونے کا معاملہ ہوگا۔ قبرستان جایا کیجئے۔ یہ قبرستان، یہ موت کی نصیحتیں آپ کو نصیحت کرے گی کہ آپ کی اوقات کیا ہے، آپ کی زندگی کیا ہے، آپ کس طرح سے دنیا میں جی رہے ہیں، آپ کو اپنی زبان کا استعمال کیسے کرنی چاہیے، کیسے کر رہے ہیں، آپ کو اپنی طاقت کا استعمال کیسے کرنی چاہیے اور کیسے کر رہے ہیں، آپ کو اپنے عہدے اور منصب کا استعمال کیسے کرنی چاہیے، کیسے کرنا چاہیے اور کیسے کر رہے ہیں۔ جب بھی کبھی ان سب چیزوں میں برتری کا احساس ہو، قبرستان جایا کیجیے۔ کئی موتیں آپ کو نصیحت کریں گی، کئی موتیں آپ کو نصیحت کریں گی کہ جو میں نہ کیا، جو میں نہ کر پایا، جو میں کیا ہو تم نہ کرنا۔ زبانیں حال سے کئی موتیں، کئی قبریں آپ کو بولیں گی کہ جو میں کر کے آیا ہوں، جس کی وجہ سے میں بھگت رہا ہوں، تم ایسا مت کرنا، تم ایسا مت کرنا۔ قبرستان جایا کیجیے۔ جو ہم سوچ رکھتے ہیں کہ ابھی ہمیں تو بہت جینا ہے، زندگی تو بہت باقی، ابھی جوانی ہے، ابھی شادی بیاہ ہے، ابھی بچے ہیں، ابھی نوکری ہے، ابھی مکان ہے، ابھی دکان ہے۔ آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ آدمی نوکری کرتے کرتے دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، آدمی باہر کمانے کے لیے جاتا ہے، خبر آتی ہے کہ انتقال ہو گیا ہے۔ آدمی پیسہ کماتے کماتے دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ آدمی دنیا میں اعلیٰ مقام پانے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے کرتے دنیا چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے، سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ آگاہ، اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ موت اور موت کے مناظر اور قبر اور ٹوٹی پھوٹی قبریں اگر آپ کو نصیحت کرتی ہیں اور آپ نصیحت حاصل نہیں کرتے ہیں تو اس سے بڑے ناصح اور اس سے بڑی چیز نصیحت کرنے والی پھر آپ کو دنیا میں نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کو اپنے آپ کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال، اپنے کردار کا محاسبہ کرنا چاہیے اور بار بار کرنا چاہیے۔ پروردگارا، مجھے آپ سب کو موت کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صبح شام ہمیشہ اس بات کو اور اس سبق کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیاں ہی مرنے کے بعد ہمیں نجات دلا سکتی ہیں، اس سبق کو بھی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہنم سے بچنا ہے تو گناہ چھوڑنا پڑے گا، اس سبق کو بھی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار ہونا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہی پڑے گا، اس سبق کو ہمیں یاد رکھنے کو توفیق عطا فرمائے۔ جنت میں جانا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اس سبق کو ہمیں یاد رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کا توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، ہمیں موت کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرنے کو توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دل کو نرم کرنے کو توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے دلوں میں قرآن و حدیث کی باتوں کو بسانے کی اور عملی طور پر بسانے کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ، چاہے مرد حضرات ہو چاہے خواتین حضرات ہو، جو بھی باتیں کہی گئی ہیں ان سب باتوں پر ہمیں دھیان دینے کو توفیق عطا فرما۔ اپنی آخرت کو کیسے سنواریں، اس تعلق سے
فکر مند ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ جو لوگ قرآن و حدیث کے مطابق نیکیاں کر رہے ہیں ان کی نیکیوں کو تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے، قبر کی تنہائی میں کامیابی کا ذریعہ بنا دے، میدان محشر میں جب رب العالمین